دو ممالک جن کے درمیان تلخ تعلقات 40 سال پرانے ہیں، یہ ممالک ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، سخت بیانات دیتے رہے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، معاہدے کر کے پیچھے ہٹتے رہے ہیں، ہٹ گئے ہیں، پابندیاں لگاتے رہے اور پراکسی وار لڑتے رہے ہیں۔ تو کیا اس تلخ تاریخ کے ساتھ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے؟ کیا پاکستان ان دو ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھا سکے گا؟ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ کام ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سخت تنقید کی۔ یہ تلخ بیانیہ نیا نہیں ہے، 17 سال پہلے ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ 17 سال پہلے ایک اور ریپبلکن امریکی صدر جارج بش نے 2002 میں اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں 3 ممالک کو برائی کا محور قرار دیا تھا۔ امریکی صدر جارج بش نے 3 ممالک کا نام لیا اور ان ممالک کو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مگر پھر ہوا کیا؟ ایک ایک کر کے عراق، شمالی کوریا اور ایران کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے عراق کی۔ امریکی صدر جارج بش کے اپنے اس خطاب کے 1 سال 2 ماہ بعد یعنی مارچ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر دیا اور الزام لگایا کہ عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں اور یہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ پھر عراق پر قبضے کی جنگ ہوئی، امریکی اتحادیوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ امریکہ نے تو دسمبر 2011 میں عراق سے فوجیں واپس بلا لی، مگر عراق اب تک نہیں سنبھل سکا۔ پراکسی جنگ وہاں بھی شروع ہو گئی، داعش نے وہاں گڑھ بنا لیا اور اس کے بعد حالات خراب ہی رہے۔ بہرحال امریکی حملے کے بعد عراق میں صدام حکومت کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر عراق سے تباہ کن ہتھیار نہیں ملے۔ بعد میں یہ تسلیم کیا گیا کہ امریکی اتحادیوں نے عراق پر حملے کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کا غلط پروپیگنڈا کیا تھا۔ جو الزامات بھی لگائے گئے وہ سب بے بنیاد نکلے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے اس بات کا اعتراف کیا۔ غلط خبر، غلط پروپیگنڈا، لاکھوں لوگ مارے گئے، جو ملینز آف ڈالرز ہیں، ٹریلینز آف ڈالر ہیں، وہ جنگ میں جھونک دیے گئے اور پھر معافی مانگ لی۔ جارج بش نے اپنی تقریر میں عراق کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کا بھی نام لیا۔ شمالی کوریا کے ساتھ امریکہ کی جنگ تو نہیں ہوئی، مگر 50 سال تک ان دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ مگر اب امریکہ اور شمالی کوریا میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 12 جون 2018 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ میں پہلی ملاقات ہوئی۔ اس پہلی ملاقات کے ٹھیک 1 سال بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ کوریا کی سرحد کا دورہ کیا اور شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہ کسی بھی امریکی صدر کا شمالی کوریا میں پہلا قدم تھا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات میں 50 دہائیوں کے بعد بہتری کی کوشش نظر آئی، یعنی جن 3 ممالک کو 2002 میں صدر بش نے برائی کا محور قرار دیا، ان میں سے عراق کو تباہ کر دیا گیا اور الزامات جھوٹے ثابت ہوئے۔ شمالی کوریا کو خوب دھمکیاں دی گئیں، شمالی کوریا کے سربراہ نے بھی جواباً دھمکیاں دیں، اپنے میزائل تجربات بھی جاری رکھے۔ شمالی کوریا رکا نہیں اور امریکہ کچھ نہیں کر سکا۔ اب بات کریں گے اس تیسرے ملک کی جس کا نام جارج بش نے لیا۔ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات 4 دہائیوں سے متاثر ہیں، مگر ایک وقت تھا جب ایران کو امریکہ کی کالونی کہا جاتا تھا۔ پھر یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف ہو گئے۔ 4 دہائیوں کی تاریخ ہے، ہم آپ کو 1953 میں لے کر جاتے ہیں۔ پہلے ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے جب ایران کی تیل کی صنعت کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی تو اس وقت امریکی خفیہ ایجنسیوں نے سازش کر کے محمد مصدق کی حکومت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1953 میں، اب سے تقریباً 66 برس پہلے بھی امریکی ایجنسیوں نے ایران میں ایک حکومت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں CIA نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے مصدق حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ایرانی شاہ رضا شاہ پہلوی نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اور ایران کے تعلقات مثالی تھے۔ 1953 سے 1979 تک ایران کو امریکہ کی کالونی کہا جاتا تھا، مگر پھر ایرانی شاہ کے خلاف ہو گئے، ایرانی شہری اپنے شاہ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ شاہ کے دور میں ایران میں اظہار رائے کی آزادی چھین لی گئی تھی۔ شاہ کے آمرانہ رویے کے خلاف احتجاج ہوا، پرتشدد احتجاج کے بعد مارشل لاء لگا دیا گیا، مگر صورتحال قابو میں نہیں آئی۔ 16 جنوری 1979 کو رضا شاہ پہلوی انقلاب ایران کے نتیجے میں ایران سے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور اس کے بعد 1 فروری 1979 کو امام خمینی 14 سال کی سیاسی جلاوطنی ختم کر کے ایران واپس آئے۔ ایران میں تبدیلی آ گئی، امریکہ کے حامی شاہ کی جگہ امریکہ مخالف امام خمینی نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ سب کچھ 40 سال پہلے ہوا۔
اس دوران امریکہ نے کوشش کی کہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بحال رہیں۔ مصدق کو ہٹانے کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات میں دوسرا موڑ انقلاب کے بعد آیا، جب 4 نومبر 1979 کو ایران کے انقلابی نوجوانوں نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ شاہ کو ایران کے حوالے کیا جائے۔ ان نوجوانوں نے 52 امریکی سفارتکاروں کو 444 دنوں تک یرغمال بنائے رکھا۔ اس دوران امریکہ نے اپنے سفارتی عملے کو چھڑانے کے لیے آپریشن بھی کیے، مگر آپریشن ناکام ہوئے۔ یہ معاملہ امریکی عوام کے لیے اتنا سنگین تھا کہ امریکی صدر جمی کارٹر 1980 کا الیکشن ہار گئے اور ریگن امریکی صدر بنے۔ ان 444 دنوں تک پوری دنیا کی نظریں ایران پر جمی رہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی واقعے کو اتنی کوریج نہیں ملی جتنی اس واقعے کو ملی دوسری جنگ عظیم کے بعد میں ایران نے ان سفارتکاروں کو رہا کیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بہت کشیدہ رہے، مگر پھر بھی 80 کی دہائی کے آغاز میں ایک حیران کن ڈیل سامنے آئی، اور یہ بہت ہی حیران کن ڈیل تھی۔ حزب اللہ نے لبنان میں 7 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا، جس کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ ایک ڈیل کی اور یہ طے پایا کہ امریکہ ایران کو ہتھیار دے گا، جس کے بعد بدلے میں ایران لبنان میں یرغمال بنائے گئے امریکی شہریوں کو رہا کرے گا۔ مگر ایک اور بھی بات تھی، اس ڈیل کا ایک اور حصہ یہ بھی تھا کہ ایران باغیوں تک پیسے پہنچائے گا۔ ہتھیاروں کے پیسے ایران کے ذریعے سینٹرل امریکہ کے ملک نکاراگوا میں امریکہ کے حمایت یافتہ کانٹراس باغیوں کو پہنچائے گئے۔ امریکہ نے ہتھیاروں کے لیے $30 ملین رکھے، جس میں $18 ملین باغیوں تک پہنچائے گئے اور باقی ایران نے رکھ لیے۔ یہ اسکینڈل جب سامنے آیا تو امریکہ میں سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا۔ بظاہر امریکی صدر ریگن عوام کے سامنے یہ تاثر دیتے رہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی ہے، مگر اندرون خانہ ایران کے ساتھ مل کر باغیوں کی مدد کرتے رہے اور خفیہ معاہدہ کیا جو بعد میں ایران کانٹرا افیئر کے نام سے مشہور ہوا۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات میں سب سے اہم موڑ 1981 میں شروع ہونے والی ایران عراق جنگ میں آیا۔ ایرانی انقلاب کے بعد عراق اور ایران میں سرحدی کشیدگی بڑھتے بڑھتے جنگ تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں ممالک کو جنگ کی طرف دھکیلنے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں امریکی صحافی باب وڈورڈ نے لکھا کہ امریکہ نے دونوں ممالک کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کی، جس کی وجہ سے صورتحال جنگ تک پہنچی۔ پھر جنگ کے دوران امریکہ نے ایران پر کئی پابندیاں لگا دیں اور امریکہ عراق میں صدام حکومت کی حمایت کرنے لگا اور صدام حسین کا نام دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں کی فہرست سے نکال دیا۔ بہرحال 1988 میں یہ جنگ ختم ہو گئی۔ ایران امریکہ مخالف اور صدام امریکہ کا حامی بن کر سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد 3 جولائی 1988 کو امریکی بحری جہاز نے ایران کا مسافر طیارہ مار گرایا۔ اس واقعے میں 290 افراد مارے گئے، مگر امریکہ نے موقف اختیار کیا کہ اس نے مسافر طیارے کو لڑاکا طیارہ سمجھ کر مار گرایا۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی جاری رہی، اور یہ وہ واقعہ تھا جس کا اب سے 2 دن پہلے جب ایرانی صدر کو انٹرویو کیا گیا امریکی ٹی وی چینل پر، ان سے کہا گیا کہ آپ کو تو دہشت گرد کہتا ہے امریکہ، تو انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ہم نہیں ہیں، وہ ہیں جنہوں نے ایک مسافر بھرا طیارہ مار گرایا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ عراق میں اور سیریا میں ہم نے داعش سے لڑائی کی ہے تو ہم کیسے دہشت گرد ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ سارا جاری رہا۔ پھر جنوری 2002 میں امریکی صدر بش نے ایران، عراق اور شمالی کوریا کو برائی کا محور قرار دیا، اور اس کے بعد ستمبر 2002 میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ ایران نے نیوکلیئر پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ امریکہ نے ایران پر خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام عائد کیا، جبکہ ایران نے اس الزام کی تردید کی۔ پھر اس کے بعد 1 دہائی تک ایران اور جوہری پروگراموں پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی ادارہ IAEA کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ اس دوران ایران پر پابندیاں لگتی رہی۔ اقوام متحدہ نے 2006 اور 2010 کے درمیان ایران پر 4 بار پابندیاں لگائیں۔ ساتھ ہی امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر پابندیاں عائد کی۔ کئی دیگر ممالک نے بھی ایران پر پابندیاں لگا دی۔ ایران پوری دنیا میں تنہا ہو گیا۔ ایران بدترین معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ ایرانی بری طریقے سے معاشی ابتری کا شکار ہو گئے، کیونکہ انٹرنیشنل بینکس نے دوسری جو کمپنیاں تھیں انہوں نے ایران کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ کام کرتے تو پھر بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کسی ملک نے ایران کے ساتھ تجارت نہیں کی۔ ایران تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال تھا، مگر کوئی ایرانی تیل خریدنے کو آفیشیل مارکیٹ میں اس طریقے سے تیار نہیں تھا۔ ایک طرف بش انتظامیہ تھی، دوسری طرف احمدی نژاد تھے، دونوں ہی کے موقف میں سختی تھی۔ مگر پھر امریکہ میں اوباما آئے، ایران میں حسن روحانی کی حکومت آئی، جس کے بعد ستمبر 2013 میں امریکی صدر اوباما نے صدر حسن روحانی کو کال کی۔ 30 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ممالک کے رہنماؤں کی بات ہوئی ہو۔ 40 برس کی تاریخ میں یہ وہ دور تھا جب امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ پھر طویل سفارتی کوششوں کے بعد 2015 میں ایران اور یورپی ممالک کے درمیان جوہری معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کو بہت بڑی کامیابی سمجھا گیا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا
کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کرے گا۔ جواب میں امریکہ اور مغربی ممالک ایران سے پابندیاں ہٹائیں گے۔ اس معاہدے کے بعد ایران میں جشن منایا گیا، ایرانی نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، مگر یہ خوشیاں زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں بھی ایران سے معاہدہ کرنے پر صدر اوباما پر تنقید کی تھی، اور پھر کامیابی کے بعد مئی 2018 میں امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ پھر سے صورتحال وہیں پہنچ گئی جہاں 2013 سے پہلے تھی۔ ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں شام کے معاملے میں بھی ایران اور امریکہ میں اختلافات سامنے آئے۔ ایران نے کھل کر شامی صدر بشار الاسد کی حمایت کی، جبکہ امریکہ بشار الاسد کو ہٹانے کی کوششیں کرتا رہا۔ اس دوران امریکی میڈیا بار بار یہ الزام لگاتا رہا کہ ایران مشرق وسطیٰ میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، یمن میں حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے، عراق میں مسلح گروہ ایران کے حامی ہیں، لبنان میں حزب اللہ کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایران شام میں 2 مسلح گروپوں کی نہ صرف حمایت کر رہا ہے بلکہ انہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ البتہ ایران ان تمام الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ جون 2019 میں جب اسٹریٹ آف ہرمز پر کشیدگی ہوئی تو ایران کی طرف سے امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا گیا، جس کے بعد امریکی صدر نے ایران پر حملے کی اجازت بھی دے دی تھی، مگر پھر انہوں نے حملے سے 10 منٹ پہلے یہ اجازت منسوخ کر دی۔ اس دوران دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملے کے بعد ایک بار پھر سے انگلیاں ایران کی طرف اٹھنے لگیں۔ امریکہ نے براہ راست ذمہ داری ایران پر لگائی، جس کی ایران مسلسل تردید کرتا رہا، مگر ابھی امریکی اور سعودی حکام اس حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اگر یہ دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے تو پھر صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ ایرانی صدر نے گزشتہ دنوں امریکی ٹی وی کو اپنے حالیہ انٹرویو میں اس معاملے کی تردید کی اور سوالات اٹھائے۔ پوری ایک تاریخ ہے جس میں معاہدے ہیں، ان معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، اعتماد کا فقدان ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں اب پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، ان ممالک نے، امریکہ نے اور سعودی عرب نے بقول وزیر اعظم عمران خان ان سے کہا ہے کہ سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ ثالثی کا کردار اگر پاکستان ادا کرتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ٹھیک ہو، ورنہ ان پالیسیوں میں 40 سال میں بد اعتمادی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ بار بار ڈیل کے قریب آنا، معاملات کی بہتری کے قریب آنا اور پھر معاملات کا خراب ہو جانا بار بار نظر آتا ہے۔ پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کرسی خطرے میں ہے۔ اب انٹیلیجنس چیف کو ہاؤس کمیٹی میں جو کمیٹی ہے اس میں باقاعدہ طور پر ان کو گرل کیا گیا، ان سے سخت سوالات ہوئے اور معاملہ کہاں تک پہنچا آپ کے سامنے رکھیں گے۔